الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان میں 10واں دورہ تربیت العلماء منعقد ہے اور میری آج اس میں 9 اکتوبر 2024 کو دوسری نشست ہے۔ نشستیں کئی ہیں، میری نشست دوسری ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں اس عنوان پر گفتگو کروں گا کہ علماء نبی انبیاء کے ورثہ ہیں، تو یہ وارث ہیں علم نبوت میں، تو علم نبوت کیا ہے؟ گزشتہ کل میں نے پہلی نشست میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں جو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آج میں گفتگو اس میں عرض کروں گا کہ علم نبوت کیا ہے۔ علم نبوت کا مکمل احاطہ کرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میں اس کی بنیاد عرض کروں گا۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یا براہ راست اللہ تعالیٰ نے یا آپ کے قلب مبارک میں القاء فرما کے جو آپ پر وحی نازل فرمائی ہے، تو اس وحی کا نام ہے علم نبوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی عطا فرمائی، ایک وحی تو وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا مراد بھی دی ہے، الفاظ بھی عطا فرمائے جو قرآن کریم ہے۔ ایک وحی وہ ہے کہ اس میں مراد عطا فرمائی ہے، الفاظ میں اختیار دیا ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے بنیادی طور پر وہ ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ۔ اب اس قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جو بنیادی چیزیں امت کے سامنے آئی ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 معاشرات، جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ ان میں سب سے اہم چیز وہ ہے اعتقادات اور عقائد۔ تو جب دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی علوم بھی یہی 5 ہوں گے: علم العقائد، علم العبادات، علم الاخلاقیات، علم المعاملات اور علم المعاشرات۔ آپ حضرات ذہن میں آئے گا تو ہم تو یہ سنتے ہیں علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں علم المعاملات ہیں اور علم المعاشرات ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے ہی بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ ہی سے نکالے گئے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے الگ نہیں ہیں، احادیث مبارکہ سے الگ نہیں ہیں۔ ہر شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اول تا آخر قرآن کریم کو پڑھے اور اس میں فیصلہ کرے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ اعمال ہیں، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔
یہ تو علماء حق، علماء ربانیین نے محنت فرمائی ہے اور امت کے سامنے ساری چیزیں کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ تو دین کی جو یہ بنیاد ہے، ان میں سب سے اہم چیز عقائد ہے۔ میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں اور بڑی محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ علماء کے ساتھ لگا رہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھیں۔ عقائد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عقائد جب پورے دین کی بنیاد ہیں، اصل چیز ہی عقیدہ ہے، باقی سب اعمال تو اس کے بعد قبول ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہے، پہلے عقائد تو درست ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد کی محنت تمام محنتوں کی بنیاد ہے۔ جب عقیدہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے تو تمام چیزوں کی بنیاد بھی پھر عقائد ہی ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا، تو قبول تب ہوگا جب اس کے عقائد درست ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے خانقاہ میں تزکیہ نفس کا، تو یہ عمل تب قبول ہوگا جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے سیاست شرعیہ کا، تو اس کے تب قبول ہوگا یہ عمل جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دین کی طرف بلا کر دعوت دیتا ہے تو تب قبول ہوگا جب عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص تدریس کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو تب قبول ہوگا عمل اس کا جب اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو یہ نیک اعمال قبول تب ہوں گے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ عقائد کی محنت کیا تمام محنتوں کی بنیاد نہیں ہے؟ عقائد کی محنت کیا تمام محنتوں کی بنیاد نہیں ہے؟ اس لیے ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد تمام محنتوں کی بنیاد ہے۔ تو ہمیں عقائد کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم افراط اور تفرید کا شکار نہ ہوں، نہ حد سے نکل جائیں، نہ حد سے نیچے اتر آئیں، بلکہ اعتدال کے اوپر رہ کر ہم کام کر سکیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں بات سمجھ آئے۔ کام کرنے والے کو کام سمجھ نہیں آئے گا تو آگے کام سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے میں آج کی نشست میں مختصر سی بات عقائد کے بارے میں کرتا ہوں اور اس معاملے میں ہونے والی بے اعتدالیوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے ساری تفصیل آ جائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ عقائد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ ایک عقیدہ وہ ہے جو قطعی ہے، جس کو انسان قبول کرے تو مسلمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقیدہ ہے ظنیہ، آدمی اس کو قبول کرے تو اہل سنت والجماعت ہوتا ہے اور اس کا انکار کرے تو اہل سنت والجماعت کے دائرہ سے نکل کر اہل بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ توضیح کتنی ضروری ہے۔ عام طور پہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ہمیں کوستے ہیں، ہمیں کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی ایک دائرہ ہے جو کہ دائرہ ہے اسلام کا، جس سے نکلنے سے بندہ کفر میں جاتا ہے، اور ایک ہے دائرہ اہل سنت والجماعت کا کہ جس سے نکلنے سے بندہ اہل بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس حد تک تردید کفر کی ہوگی اس حد تک تردید تو بدعت کی نہیں ہوگی۔ تو اہل بدعت کے ساتھ معاملات قدرے نرم ہوں گے بنسبت اہل کفر کے۔ دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ عام بدعتی جتنا بھی بڑی بدعت کا مرتکب ہو، وہ بہرحال مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ ہم مسلمانوں والا سلوک کریں گے، کفار والا سلوک تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ایک قسم ہے عقائد قطعیہ اور ایک قسم ہے عقائد ظنیہ۔ عقیدہ قطعیہ جس کے اقرار سے مسلمان ہو اور جس کے انکار سے انسان غیر مسلم اور کافر ہو۔ عقیدہ ظنیہ کہ جس کے اقرار سے اہل سنت والجماعت میں شامل ہو اور جس کے انکار سے اہل سنت والجماعت سے نکل کر اہل بدعت اور اہل ضلالت کے اندر شامل ہو جائے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کی بات کی ہے،
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور بدعت کی بات بھی فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھے اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، معروف بھی بہت ہیں، مشہور بھی بہت ہیں، ان کی حیثیت بھی قائد کی ہے، تو میں اس لیے نام نہیں لے رہا۔ تو ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے مجھے بات فرمائی کہ اہل سنت کے الفاظ تو آتے ہیں لیکن صراحتاً اہل سنت والجماعت کے الفاظ شاید احادیث میں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ رات ہماری ملاقات تھی تراویح کے بعد، اور پھر صبح ہم نے سحری میں بھی اکٹھے ہونا تھا، تو میں نے پرنٹ نکلوا کے رات رکھ لیے، اور جب صبح سحری میں جمع ہوئے تو میں نے سحری کھانے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ حدیث موجود ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کے لفظ بھی ہیں، صرف اہل سنت کے لفظ نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ بعض چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، بعض چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ اور پوچھا جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالت۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا تذکرہ تو ہر کسی کے سامنے ہے، اس پر دلائل کیا دینے؟ الجھن تو اس میں ہے کہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کی بات کرو، کفر کی مخالفت کرو، یہ تم نے چھوٹی چھوٹی بات کیا شروع کرو کی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ یعنی بدعت کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے۔ بعض لوگ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئیں گے اور ان کو دور کر دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کے علامات سے، ان کے دیکھنے سے لگتا ہے تو میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں، انک لا تدری ما حدثوا بعدک، پیغمبر یہ بدعتی ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے ہٹا دو۔ یعنی بدعت اتنی بڑی بیماری ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم کر دے۔ آپ اندازہ فرمائیں بدعت کتنی بڑی بیماری ہے۔ میں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اہل کفر کا مقام سخت خطرناک ہے، اہل بدعت اس سے کم ہے۔ تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کچھ عقائد قطعی اور کچھ عقائد ظنی ہیں۔ اب دیکھو میں کتنی تفصیل سے بات کر رہا ہوں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں سنتے، ہماری کتاب نہیں دیکھتے، ہمارے بارے میں کسی اور سے سن کے رائے کام کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہر کسی کے لیے ایک طرح کا ہتھیار رکھا ہوا ہے، ہر کسی کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ہر کسی کو ایک جیسا بنا لیتے ہیں۔ بھئی ہمیں سنو تو صحیح، آپ کو اندازہ چلے کہ ہم کتنے اعتدال سے کام کرتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں آگے چل کر بات کروں گا، جس قدر اعتدال کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں شاید آپ کو اس کی دنیا میں مثال نہ ملے، شاید آپ کو مثال نہ ملے۔ یعنی میں اگر اپنے سٹیج پر کسی اہل کفر یا اہل بدعت کو برداشت نہیں کرتا تو ہمارے اپنے اہل حق علماء جو قومی، ملی یا دینی مفاد کے لیے اپنے سٹیج پر کسی کافر یا بدعتی کو بلا لیں، میں نے کبھی ان سے بحث نہیں کی، میں کبھی ان سے نہیں لڑا۔ مجھے اگر انہوں نے بلایا تو میں وہاں بیٹھا ہوں، ان کے سٹیج پر بیٹھا، اور کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ ناگواری کا اظہار تو مجھے کرنا چاہیے، بحث تو مجھے کرنی چاہیے، جھگڑا تو مجھے کرنا چاہیے کہ آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں، میں تو بحث نہیں کرتا۔ آپ کو اختلاف ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ جب کہ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں تو کیوں نہیں بلاتا؟ بھئی میں نہ بلاؤں یہ تو میرا مسئلہ ہے، میں نے آپ سے کبھی جنگ لڑی ہے کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتدال کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اعتدال تبھی آ سکتا ہے جب انسان پوری بات سنے اور سمجھے تو صحیح۔ تو عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ جن کی بنیاد پہ اسلام اور کفر کا فیصلہ ہے، عقائد ظنیہ جن کی بنیاد پہ سنت اور بدعت کا فیصلہ ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے کہ جس کی حیثیت عقیدے میں کفر کی ہے، اور ایک وہ جس کی حیثیت بدعت کی ہے۔
عقائد قطعیہ وہ ہوں گے جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں، اور عقائد ظنیہ وہ ہوں گے کہ جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوں۔ دلیل قطعی سے ثابت عقیدے کو قطعی کہیں گے، اور دلیل ظنی سے ثابت عقیدے کو ظنی کہیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب عقیدہ قطعی وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقیدہ ظنی وہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، تو پھر دلائل قطعیہ اور دلائل ظنیہ کون سے ہیں وہ بھی سی بات فرما لیں۔ دیکھیں، ایک ہے دلیل قطعی اور ایک ہے دلیل ظنی۔ دلیل قطعی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور جس کا مفہوم بھی قطعی ہو۔ دلیل قطعی وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کا مفہوم بھی قطعی ہو۔ جیسے کہتے ہیں قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو۔ ثبوت کا معنی کہ قرآن کریم کی ہر آیت یہ قطعی الثبوت ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ لیکن قطعی الدلالت ہے کہ نہیں؟ بہت ساری آیات ہیں جن کا ایک ہی معنی ہے، دوسرا کوئی معنی نہیں۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا ایک آیت ہے اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ظنی الدلالت ایک یہ بھی معنی ہے، ایک یہ بھی معنی ہے۔ تو قطعی الدلالت دلیل قطعی وہ دلیل ہوگی ثبوت بھی قطعی ہو اور مفہوم اور معنی بھی قطعی ہو۔ اور دلیل ظنی وہ ہوگی کہ جس کا ثبوت ظنی ہو یا اس کا مفہوم ظنی ہو، یا ثبوت ظنی ہو یا یعنی قطعیت کے ساتھ ثابت نہ ہو، اور یا قطعیت ساتھ ثابت ہو لیکن اس کے معنی میں کئی احتمال ہو۔ دلائل قطعیہ تین ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات۔ قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، غیر مؤول کا معنی کہ ایسی آیات کہ جن کا ایک ہی معنی ہو جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ قرآن کریم کی تمام آیات قطعی الثبوت ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن بعض آیات ایسے جن کا معنی ایک ہے۔ ذالک الکتاب ایک ہی معنی ہے، لا ریب فیہ ایک ہی معنی ہے، یوقنون ایک ہی معنی ہے، یقیمون الصلاۃ ایک ہی معنی ہے۔ اور بعض آیات میں جس میں ایک آیت ہے اور اس کے اندر دو معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آگے اس کی مثالیں بھی دوں گا۔ تو دلیل قطعی وہ دلیل ہے کہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کا مفہوم بھی قطعی ہو۔ یہ تین ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی غیر مؤول آیات، یعنی قرآن کریم کی آیات جو قطعی الثبوت ہیں وہ تو ساری ہیں، اور ساتھ قطعی الدلالت بھی ہیں۔ ظنی الدلالت ایک، اس کے اندر اور معنی کا احتمال کوئی نہیں۔ نمبر دو، احادیث متواترہ، احادیث متواترہ قطعی الدلالت، جن کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس حدیث کا معنی بھی ایک ہو۔ احادیث متواترہ قطعی الدلالت۔ نمبر تین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا قولی اجماع، کیونکہ صحابہ کرام کے اجماع کی چار قسمیں ہیں، ان میں سے ایک صحابہ کرام کا اجماع وہ ہے جس کو قولی اجماع کہتے ہیں، کہ جس پر بول کر انہیں اجماع فرمایا ہو۔ یہ تین دلائل قطعیہ ہیں۔ نمبر دو، دلیل ظنی۔ ظنی دلیل کی چار قسمیں ہیں۔ پہلے بطور فائدہ کہ سمجھ لیں تاکہ بات آگے مزید سمجھانی آسان ہو۔ ایک ہوتی ہے دلیل قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ ثبوت اس کا یقینی ہو اور معنی بھی ایک ہی ہو۔ نمبر دو، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت۔ ثبوت بھی یقینی نہ ہو اور اپنے معنی پر دلالت بھی یقینی نہ ہو، معنی کے اندر بھی احتمال ہو۔ نمبر تین، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت۔ ثبوت قطعی ہے اور دلالت قطعی نہیں ہے۔ یا ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ثبوت ظنی ہے اور دلالت قطعی، ثبوت ظنی ہے اور دلالت قطعی ہے۔ یہ چار قسمیں ہیں۔ تو ہم جو بیان کرتے ہیں دلیل ظنی، وہ کسے کہیں گے؟ وہ چار قسمیں ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت۔ قرآن کریم کی آیات تمام قطعی الثبوت ہے، لیکن بعض آیات ظنی الدلالت ہے، ان میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، عورت کو طلاق ہو گئی، وہ عدت حیض کے ساتھ گزارے یا طہر کے ساتھ۔ قرآن کریم میں ثلاثۃ قروء، عورت کی عدت 3 قروء ہے۔
قرو قرء کی جمع ہے، قرء حیض کو بھی کہتے ہیں، قرء طہر کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے دو معنی ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرء کا معنی حیض ہے۔ کیوں؟ دلیل اس پہ لفظ ثلاثہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں خامد اور بیوی آپس میں ملے نہ ہوں، تو ظاہر ہے جب طہر میں طلاق دیں گے تو اس کے بعد ایک حیض پہ دوسرا پہ تیسرا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں طہر اس سے مراد طہر ہے، یعنی 3 طہر اس کی عدت ہے، تو جس طہر میں طلاق دی ہے وہ اس کے اندر عدت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اگر آپ اس کو شمار کریں گے تو 3 سے کم ہو جائیں گے، اس کو شمار نہیں کریں گے تو عدت 3 سے بڑھ جائے گی۔ خیر، ثلاثۃ قروء۔ نمبر 2، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت۔ ٹھیک، ایسی احادیث کہ جو خبر واحد ہیں اور ان کا معنی بھی قطعی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر اور مفہوم بھی شامل ہے، جس طرح کہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہوں۔ اب اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے یا تفرق بالابدان ہے، یعنی دونوں الگ الگ ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی تفرق بالابدان، یا ان کی بات مکمل ہوگی تفرق بالاقوال، تو دونوں احتمال موجود ہیں۔ تو اب یہ کہ ظنی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت نہیں بلکہ ظنی الدلالت ہوگی کہ اس کے 2 معنی ہو گئے، تو جب 2 معنی ہوں گے ہم ایک معنی لیں گے تو دوسرے کو قطعیت کے ساتھ ہم رد نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 3، ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ ثبوت اس کا ظنی ہے اور اپنے معنی پر دلالت قطعی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، کہ جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مال صدقہ ہے، وہ مال صدقہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اب یہ چونکہ خبر واحد ہے اس لیے ظنی ثبوت ہے، لیکن اپنے معنی پر قطعی ہے، اس کے اندر 2 معنی نہیں ہے۔ نمبر 3، استنباط۔ استنباط کا معنی قرآن و حدیث میں غور کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کا حکم نکالنے کا نام استنباط ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا، عصمت انبیاء، یہ استنباط سے ثابت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا فرشتوں سے افضل ہونا، یہ بھی استنباط سے ثابت ہے۔ تو یہ دلیل کی وہ قسم ہیں جو میں نے بیان کی ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ ظنی ہے۔ تو عقائد 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 دلائل قطعیہ، نمبر 2 دلائل ظنیہ۔ دلائل قطعیہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا بندہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، اور عقائد قطعیہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ یہ بندہ اہل السنت والجماعت ہے یا یہ بندہ اہل بدعت ہے۔ میں نے جو دلائل کی ابھی قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک ہوتی ہے دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا، یہ درجہ سادسہ کی بات ہے، جب میں جلالین والے سال پڑھتا تھا تو ہمارا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد تعلیم کا سال تھا، اور ہمارے قریب ایک مسجد تھی اہل بدعت کی، تو وہاں کی بیان کی آوازیں بھی آتی تھیں اور اسپیکر سے جیسے قریب اذان سب آوازیں آتی ہیں۔ تو عشاء کے بعد ہم تکرار کے لیے بیٹھے تو وہاں اعلان ہوا جی فلاں مناظر آ رہا ہے اہل بدعت کا اور اس کا بیان ہے۔ طالب علم زمانہ طالب علمی میں تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر طلباء نے مجھ سے کہا کہ چلیں وہاں پر، تو میں نے ان سے کہا یار جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں مدرسے کا قانون بہت سخت ہے، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں چلتے ہیں۔ خیر ہم چلے گئے، وہاں پہ بیان ہوتا رہا، ہم بیان باہر بیٹھ کے سنتے رہے برآمدے میں۔ ان کے بیان کا عنوان تھا نور بشر، نور پہ گفتگو تھی۔ بیان ختم ہوا تو طلباء کہتے ہیں اس مناظر سے بات نہ کریں، میں نے کہا کر لیتے ہیں بات، چونکہ ہمارا زمانہ طالب علمی تھا اور ابھی میری فراغت میں بھی 2.5 سال باقی تھے۔ تو میں نے مزاح میں طلباء سے کہا دیکھیں وہ یہ مناظر ہے پرانا ہے ان کا اور میں طالب علم ہوں، تو ہو سکتا ہے دلائل میں میں کمزور ہو جاؤں اور ہو سکتا ہے دلائل میں وہ کمزور ہو جائے،
چلیں خیر آپ کہتے ہیں تو بات کر لیں، ہم چلے گئے۔ وہ بیان کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اندر چلے گئے مسجد کے محراب کے پاس۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور جو آپ کو نور نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ اس پر ہم تھوڑی آپ سے وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پوچھیں۔ میں نے کہا آپ یہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور آپ لباد بشریت میں آئے ہیں، بشر کا لباس پہن کر آئے ہیں؟ جس طرح جبرائیل امین نور ہیں، لیکن مریم کے پاس جب آئے سے بچے کی بشارت دینے کے لیے تو قرآن میں فتمثل لہا بشرا سویہ، وہ بشر کی شکل میں آئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا آپ کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں بشر کے لباس میں آئے تھے؟ تو مناظر اہل بدعت کے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور لباد بشریت میں آئے تھے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ کہتے بالکل۔ میں نے کہا اس پر کوئی دلیل پیش فرمائے آپ؟ تو ان نے دلیل پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، اور اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ انہوں نے 3-4 حوالے پیش کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہ عقیدہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، یہ تو عقیدہ قطعی ہے، اور عقیدہ ایسے قطعی کے لیے دلیل ایسی چاہیے کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ اور آپ نے جو قرآن کی آیت پیش فرمائی ہے یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے، چونکہ یہ نور سے مراد کیا ہے، اس کا ایک معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ مفسرین نے اور معنی بھی لکھے ہیں۔ خود علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں 2 معنی اور لکھے ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ تو جب یہ آیت قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، آپ اس کو عقیدہ قطعی میں پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ مناظر تو ایک مرتبہ ہل گئے، یہ اچانک کیا میرے اوپر حملہ ہوا ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، تو دیکھو اسے حضور کی ذات مراد ہے۔ میں نے کہا میں نشر الطیب بھی دیکھ کر آیا ہوں اور نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ نور محمد سے مراد روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولانا کھڑے ہو گئے، ساتھ ان کے 2-3 اور تھے، جی آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو وقت طے کریں۔ میں نے کہا یہ بات آپ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے، جب گفتگو شروع ہو ہی گئی ہے اب مناظرہ کیا، ہم سوال کریں اب جواب دیں، نہیں تو مناظرہ ہے، وقت طے کرتے ہیں، ایسے مناظرہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے مسجد ان کی تھی، پھر ہم نے کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وہ اٹھ گئے، اور ہم طالب علم تھے تو مدرسے کا قانون چونکہ بہت سخت تھا، طلبہ بغیر اجازت کے جلسوں میں نہیں جا سکتے، تو ہم بغیر اجازت کے چوری گئے تھے۔ جب صبح آئے تو پیشی لگ گئی، اور پیشی کا نتیجہ کیا، بھی ان کا ہفتہ کھانا بند کر دو یہ بغیر پوچھے کیا ہو گیا ہے۔ خیر کھانا تو کھل گیا، مدرسے میں تو ایسے ہوتا ہے، اساتذہ تھوڑا بہت ڈانٹتے ہیں، تو محبت تو بہت کرتے تھے استاد ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت پیار کرتے تھے۔ تو میں خیر عرض کروں کہ قطعی ثبوت پہ درمیان میں بات آئی، یہ اپنے عنوان اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن نہیں ہوگی۔ اگر عقیدہ قطعی ہے تو پھر دلیل قطعی ہوگی، عقیدہ ظنی ہے تو دلیل ظنی ہوگی۔ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی نہیں، بلکہ اکثر اوقات ہمارے علماء کو اشکال پیش آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس مسئلے پر قرآن پیش کرو، آپ کا عقیدہ تو اس پر قرآن پیش کرو، اس پر قرآن پیش کرو۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض، حضرت کے پاس ایک مرتبہ 2-3 مماتی آئے، تو ان نے کہا جی یہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس پر جو ہے نا قرآن پیش کرو۔ حضرت فرمایا کہ اگر کوئی بات قرآن سے ثابت نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، ہر بات کے لیے قرآن ہونا ضروری ہے؟ کہا جی بالکل۔ حضرت فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے؟ جی تھے۔
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی تھی، کہا جی تھی، آپ نے کہا قرآن پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ کہا جی عبداللہ۔ کہا والدہ کا نام کیا تھا؟ کہا جی آمنہ۔ فرمایا قرآن پڑھو۔ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو فرمایا نبی کے باپ اور ماں کا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کی والد اور پیغمبر کی والدہ کا مسئلہ ہمارے عقائد کا نہیں ہے؟ آپ پیش کرو۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ تو نے فرمایا کہ بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ میں اس لیے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ عقائد کے بارے میں ذہن میں رکھ لو کہ عقائد کی دو قسمیں، قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ دلیل قطعی سے ثابت ہوگا تو عقیدہ قطعی ہوگا، اور دلیل ظنی ثابت ہوگا تو عقیدہ ظنیہ ہوگا۔ اور عقائد دلائل قطعیہ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک قرآن کریم کی آیات جو غیر مؤول ہیں، نمبر تین احادیث متواترہ جو قطعی الدلالت ہیں، نمبر تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع قولی، اور چار دلائل ظنیہ ہیں۔ نمبر ایک قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت اور استنباط۔ ان سے جو ثابت ہوگا عقیدہ وہ ظنی ہوگا۔ ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے، یہ بنیادی بات آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں۔ چونکہ مرکز اس حوالے سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے کہ ہم عقائد کا کام کر رہے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بقیہ کام نہیں کر رہے، بلکہ میں نے کئی ایک حضرات سے کئی ایک ملکوں میں ملاقات کی ہے، اور میں نے اس وقت جب اپنے مرکز کا نظام اخلاق، تربیت، اعمال کے حوالے سے رکھا ہے تو میرے سامنے ہر کسی نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی اس دور میں شاید کوئی مثال نہ ہو۔ میں نے کہا جی ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں ہر روز اساتذہ اور طلباء جس حد تک ممکن ہو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جس حد تک ممکن ہو پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ذکر اور اشراق تک تلاوت، اساتذہ بھی اور طلباء بھی۔ اس کے بعد اسباق شروع ہوتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین اور سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، یہ معمولات ہیں۔ اور ہر ماہ کی پہلی جمعرات خان کا اجتماع جس میں اساتذہ طلباء بھی سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو عام ہمارے یہاں ماحول ہے۔ تو مجھے کئی ایک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کی مثال نہیں ہے کہ جہاں مدرسے میں رہنے والے اساتذہ کرام کو بھی اشراق تک مسجد میں رہنے کا اہتمام کرایا جائے۔ میں گزارش کروں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اخلاق یا اعمال پر محنت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم سارے موضوعات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے مرکز کا ایک ممتاز نام ہے۔ ہم عقائد کے حوالے سے چونکہ کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں علماء کرام کو بنیادی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ عقائد کے حوالے سے جتنی ہی اہمیت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اتنی ہی عقائد کے حوالے سے سستی اور کوتاہی کی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عقائد کے حوالے سے کام کرنے کو عموماً شرارت سمجھا جاتا ہے، فتنہ سمجھا جاتا ہے، فساد سمجھا جاتا ہے، اور عام ذہن یہ ہے کہ عقائد پر کام کرنے والے شرارتی ہوتے ہیں۔ حالانکہ عقائد پر کام کرنا شرارت نہیں ہے، عقائد پر کام کرنا تو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ عقیدہ تو سب سے پہلے سیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہی سیکھا جاتا ہے، تو عقیدہ سیکھنا شرارت کیسی ہوگی جو پورے دین کی بنیاد ہے۔ اور میں کبھی اپنے ساتھ کام کرنے والے علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عقیدے کی کام کو شرارت سمجھنے والے شاید اس وجہ سے حق بجانب ہیں کہ انہوں نے عام طور پر عقیدے پر کام کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مزاج شرارتی ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شرارتی ہیں، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے نا، پھر قصور تو ہمارا ہوگا نا۔ میں اس لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا بھی تدارک کریں کہ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے اگر یہ بدنامی ہے
تو اس بدنامی کو ہم اپنے عمل سے دھونے کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کے کام کو عام طور پہ شرارت تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ عقائد کے عنوان پر کام کرنا شرارت نہیں۔ کہیں بھی بیان ہوگا اور بیان کے ساتھ اگر اصلاحی کا لفظ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عقائد کے اوپر بیان نہیں ہونا، یہ کسی عمل پر ہوگا۔ یعنی عقیدے کے بیان کو اصلاحی بیان دنیا میں کہا ہی نہیں جاتا، یہ عجیب بات ہے۔ میرا کراچی کا سفر تھا اور کچھ حضرات نے رابطہ کیا، کہا جی اب اگر وقت ہو تو ہمارے پاس بیان کے لیے آ جائیں۔ تو میں نے کہا ظہر کے بعد ہی وقت ہے، میں اس میں آ سکتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بیان کا عنوان اصلاحی رکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اصلاحی بیان پر میں کیا بیان کروں گا؟ کہا بس اصلاحی بات کر دیں۔ میں نے خیر جب بیان کیا تو میں نے بیان کے شروع میں کہا بھی بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک بیان ہوتا ہے اصلاحی اور ایک بیان ہوتا ہے فسادی۔ آج کی مسئلے میں آپ کی مسئلے میں اصلاحی بیان کروں گا اور باقی کراچی کے بیان میں فسادی بیان کروں گا۔ وہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کیا باقی سارے بیان ہو رہے ہیں، کوئی بھی اصلاحی نہیں لکھ رہا، یہ آپ کو اصلاحی لکھنے کی کوشش کیوں ضرورت پڑی؟ یعنی آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عقائد پہ کام ہونے والا اصلاحی کام نہیں ہوتا۔ اصلاحی بیان کا معنی کیا ہے؟ تقوی پر بیان ہوگا، تزکیہ پر بیان ہوگا، حفاظت نظر پر بیان ہوگا، گناہوں سے بچنے پر بیان ہوگا، جبکہ عقائد پر کام کرنا تو اصلاح کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، کبھی عنوان ہوگا اصلاحی بیان، کبھی ہوگا اصلاحی مجلس، لیکن اس کا معنی کہ عقائد پر کام نہیں ہونا۔ عقائد پر کام کریں مثبت انداز میں، عقائد پر کام کریں اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ تو عقائد سے زیادہ آپ بتائیں، عقائد سے زیادہ کون سا پہلو مثبت ہوگا اور کون سا پہلو ایسا ہوگا جو اصلاحی ہو؟ ہم چونکہ عنوان غلط اختیار کر لیتے ہیں، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اپنے عنوان کو ہم ٹھیک کریں۔ خیر پہلے میں اس پہ عرض کر لوں کہ عقائد کے کام وہ عام طور پر شرارت سمجھا جاتا ہے، جبکہ عقائد کے نام پر کام کرنا اصلاح ہے، ہرگز شرارت نہیں۔ نمبر 2، جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں وہ عام طور پہ عقائد پر کام نہیں کرتے بلکہ عقیدہ پر کام کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ شب و روز جو کام کریں گے اس کا عنوان ہوگا عقیدہ توحید، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ ختم نبوت، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ دفاع صحابہ، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقائد پر کام کرنے والے عقیدے پر کام کرتے ہیں، جبکہ عقائد پر کام کرنے والے کو عقائد پر کام کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید بھی ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ دفاع صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ہم کسی ایک سے کیسے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ تو عقائد پر کام کرنے والے صرف عقیدے پر کام کرتے ہیں، جبکہ عقائد پہ کام کرنے والوں کو عقائد پہ کام کرنا چاہیے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم ایک عقیدہ پر نہیں بلکہ تمام عقائد پر کام کرتے ہیں۔ آپ مرکز کی لائبریری دیکھ لیں، آپ ہمارا مکتبہ دارالایمان دیکھ لیں، آپ ہمارے اساتذہ کے اسباق دیکھ لیں، آپ طلبہ تخصص سے پوچھ لیں کہ ہم عقیدہ نہیں، ہم عقائد پر بات کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کرونا کے دنوں میں شارجہ میں تھا، تو جس بلڈنگ میں رہتا اس کے متصل ایک بلڈنگ تھی، تو وہاں گھر میں کچھ لوگ جمع تھے، ان کا کسی شیخ طریقت سے تعلق تھا، تو کہا اگر آپ جمعہ ہمارے یہاں پڑھ لیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی کچھ گفتگو بھی کر دیں اور جمعہ بھی آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ جمعہ میں نے پڑھا دیا اور جب بیٹھے تو جو میزبان تھے ان نے آنے والے ساتھیوں کے سامنے میرا تعارف کرایا، اور تعارف انہوں نے کرایا یہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں، متکلم اسلام ہیں، مناظر ہیں،
علماء دیوبند کا بڑا دفاع کرتے ہیں، جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس کا ڈٹ کے جواب دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ان کی خدمت۔ جب ان نے بات کی تو خاموش ہوئے، تو میں نے موجودہ حاضرین اور سامعین سے کہا انہوں نے میرا تعارف آپ کو غلط کرایا، میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔ میں نے کہا جو آپ تعارف کرا رہے ہیں اسی تعارف سے لوگ مجھے بدکتے ہیں کہ یہ مناظر ہے، دفاع کرتا ہے، پھٹے ڈالتا ہے، وہی آپ ان کو تعارف کرا رہے ہیں، یہ تو پہلے اسی سے بدکتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ دین کے بنیادی اجزاء ہیں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ میں ان پانچوں اجزاء کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اگر ان میں سے کسی پر کوئی شبہ ہو تو اس کو واضح کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا تعارف۔ اب بتائیں کتنا مثبت تعارف ہے، کتنا آسان تعارف ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ تو ہم بسا اوقات تعارف بندے کے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں سامعین کو سن کر ہی وحشت شروع ہو جاتی ہے، تو بندے کو الجھن پیش ہو جاتی ہے۔ مجھے تعارف پہ ایک بات یاد آئی کہ یہاں ترکیہ میں ایک شہر ہے شان العرفہ، میں وہاں پہ گیا تو میرے ساتھ میزبان ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو اور ایک وہاں عالم تھے۔ انہوں نے کہا جی یہاں قریب ایک شیخ ہیں، تو ان کے والد صاحب فوت ہوئے، آپ تعزیت بھی کر لیں، ملاقات بھی کر لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب ان کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو میرے ساتھ جو میزبان تھے انہوں نے تعارف یہ کرایا کہ یہ پاکستان سے ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، تعارف ایسے کرایا۔ تو جب یہ کہنا تھا تو شیخ گرم ہو گئے، انہوں نے رد کرنا شروع کر دیا، مناظرہ شرارت ہے، مناظرے سے نقصان ہوتا ہے، مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات انہوں نے شروع کی میں سنتا رہا، تو میں نے ان کو بڑے مختصر لفظوں میں کہا کہ مناظرہ کرنا تو شرارت ہے، اور مناظرے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے موقع پر دلائل تو دوسرے کو رد کریں، تو آپ نے جو دلائل دینے شروع کر دیے یہ کیا مناظرہ نہیں ہے؟ یعنی آپ مناظرے کو غلط کہنے پر مناظرہ کر رہے ہیں، تو آپ تو خود مناظر ہیں، تو اب مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو میزبان تو نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں آپ صرف بات سن لیں۔ میں نے کہا نہیں بات تو میں سنتا ہوں، میں تو صرف ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب مناظرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم آپ تو مناظرہ نہ کریں۔ اگر آپ مناظرے کو غلط سمجھتے ہیں تو اس غلط ہونے پر دلائل تو پیش نہ کریں نا، آپ ویسے پیار سے سمجھا دیں، آپ اتنے گرم کیوں ہو گئے؟ تو میں ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، عقائد کے کام کو شرارت نہ سمجھیں، اصلاح سمجھیں۔ نمبر 2، عقائد پر کام کرنے والے ایک عقیدے پر کام نہ کریں بلکہ عقائد پر کام کریں، اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 3، عام طور پر جب عقائد میں سے کسی عقیدے پر کام کیا جاتا ہے تو ایک عقیدہ پر کام کرنے والے دوسرے بد عقیدہ آدمی کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کبھی ضرورت ہونا الگ بات ہے، لیکن ہر وقت ان کو ساتھ چمٹائے رکھنا۔ اگر ہم ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں تو بسا اوقات ختم نبوت پہ کام کرنے والے بلا ضرورت روافظ کو اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں، بلا ضرورت، لفظ ذہن میں رکھیں۔ اور کبھی روافظ کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت اہل بدعت، غیر مقلد، مماتیت کو ساتھ بلا لیتے ہیں، ان کو ملا لیں گے۔ اور کبھی اہل بدعت کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت مماتیت کو ملا لیں گے، اور کبھی مماتیت کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت کسی یزیدی اور خارجی کو ساتھ ملا لیں گے، یہ ان کا مخالف ہے۔ اچھی طرح بازی نشین فرما لیں، ہماری دنیا میں جو جنگ ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے، افراد کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ عقیدہ غلط ہے سو غلط ہے، فتنہ فتنہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک کبھی بھی ایک صحیح عقیدہ کے اثبات کے لیے اور غلط عقیدہ کے رد کے لیے کسی دوسرے غلط عقیدے والے کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ کبھی کسی فتنے کا رد کرنے کے لیے ہم نے کسی فتنی کا سہارا نہیں لیا، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرمائے۔ مجھ سے ایک بریلوی عالم دین نے رابطہ کیا اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اور کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا پہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ بھی حیات ہے۔ یعنی آج 9 اکتوبر 2024 کو وہ زندہ ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں۔
مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا تشریف لائیں، وقت طے ہو گیا، مغرب سے تھوڑی دیر بعد میرے پاس وہ تشریف لے آئے، چائے پی، بات شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم غیر مقلدین کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے تعاون، آپ سے مشورہ اور رائے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا دیکھیں باز نشین فرما لیں، میں جس طرح غیر مقلدین کو راہ راست سے ہٹا ہوا سمجھتا ہوں، اسی طرح آپ اہل بدعت کو بھی راہ راست سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے خلاف کام کریں اور میں آپ کے سٹیج پر ان کے خلاف کام کروں، یا میں ان کے خلاف سٹیج لگاؤں اور آپ کو اپنے پاس بلا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ ان کے خلاف کام کریں، ان کے خلاف جو میرے پاس لٹریچر ہے میں آپ کو دوں گا، جو مشورہ ہے میں آپ کو دوں گا، پیسے نہیں دوں گا، مشورہ دوں گا اور کتابیں آپ کو دے دوں گا، باقی آپ کے ساتھ مل کر کام نہیں کروں گا۔ خلاصے اب آپ جتنی دیر میرے پاس قیام فرمانا چاہ رہے ہیں، مشورہ کریں، میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے۔ تو اس کے بعد درمیان میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں اپنے مرکز کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مہمان خانے میں تشریف رکھیں اور آپ اپنی نماز یہیں پڑھیں، کیونکہ آپ کی اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، جس طرح کہ میری رائے یہ ہے کہ میری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ مروت میں آ کر اپنی رائے دفن نہ کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی نماز یہاں پڑھیں اور میں نماز پڑھا کے آتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں جب میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، وہ چاروں حضرات میرے پیچھے تھے۔ جب ہم مہمان خانے میں آ کر بیٹھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا نام جو دیوبندیت ہے، یہ دیوبندیت ہم نے پہلی بار دیکھی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو کہے کہ چونکہ آپ کی رائے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی نہیں ہے تو آپ اپنی رائے کے مطابق نماز الگ پڑھیں گے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے رائے پر عمل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی نہیں خوشی ہوگی، آپ اپنی رائے پر عمل کریں، جواب تو قیامت کے دن آپ نے اللہ کو دینا ہے نا، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، تو قیامت کے فیصلے ہوں گے، اپنی رائے پر عمل کریں، آپ آزاد ہیں۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، جو اللہ نے آپ کو وسائل عطا فرمائے ہیں، اس وسائل اور فہم کو آپ اپنے ایک صحیح عقیدہ پر خرچ کریں، صحیح عقیدہ کے اثبات اور ایک باطل عقیدہ کے رد کے لیے دوسرے کسی غلط عقیدے کے حامل اور غلط عقیدے والے کا سہارا مت لیں، اور ان کی تعریف پر خوش کبھی نہ ہوا کریں کہ فلاں لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چوتھی بات، ایک عقیدے پر کام کرنے والا شخص اس عقیدے کا دوسرے عقائد سے تقابل نہ کرے۔ جس عنوان پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنے عنوان کا دوسرے عنوانات سے مقابلہ نہ کیا کریں، ہم تقابل نہ کریں، ہم بسا اوقات تقابل شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایک عقیدے پر کام کرنے والے دوسرے عقیدے پر کام کرنے والے سے اپنا تقابل نہ کریں، یعنی عقیدے کا عقیدے سے تقابل نہ کریں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہر عقیدہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں اصل بنیاد تو توحید ہے، ہم اس لیے توحید پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اصل تو ختم نبوت ہے، اگر وہ ہے تو دین باقی، ہم تو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گواہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اگر گواہ مجروح ہو گیا، دین مجروح ہو گیا، ہم تو اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ طرز اختیار کرنا اپنے عقیدے کی اہمیت کو بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس انداز میں کہ ہم ایک عقیدے پر کام کرتے اس کو دوسرے کا مقابل لا کھڑا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ توحید بھی ہمارا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا ہے، عقیدہ دفاع صحابہ بھی ہمارا ہے، یہ سب ہمارے عقائد ہیں۔ ان میں سے جو شخص جس عقیدے پر کام کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، خوش ہوا کریں، اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ تو ایک عقیدے پر کام کرنے والے اس کو دوسرے عقیدے سے تقابل کی صورت پیش نہ کریں، کیونکہ میں نے کئی حضرات کو دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اجتہاد کے عنوان پہ کام کر رہا ہے، تقلید کے عنوان پہ کام کر رہا ہے، حنفیت کے عنوان پہ کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کی ذہن سازی کرتا ہے یا اس کی ذہن سازی ہو جاتی ہے، وہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے،
تو اس وقت وہ کہتا ہے میں الحمدللہ چھوٹے کام سے بڑے کام پر آ گیا ہوں، میں چھوٹے کام سے بڑے کام پر آ گیا ہوں، میں نے چھوٹا کام چھوڑ دیا، میں نے بڑا کام لے لیا۔ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ تو اخلاص کی بنیاد پہ ہونا ہے، یہ چھوٹے کام بھی ہمارے ہیں، یہ بڑے کام بھی ہمارے۔ بسا اوقات دیکھیں ایک چھوٹا کام اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بلڈنگ بنائی، ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے، آپ نے اے سی لگا دیا، ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، اور کتنا خرچہ آپ نے کیا، لیکن ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، جس سوراخ سے باہر سے بو آ رہی ہے، جس سوراخ سے مکھی اور مچھر آ رہے ہیں، آپ بتائیں کروڑوں روپے کی بلڈنگ لگانے کے باوجود اگر وہ چھوٹا سا سوراخ بند نہیں کریں گے تو باہر سے مکھی، مچھر، تعفن اور بو آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ اب آپ کو چھوٹے سے پلمبر کی ضرورت پڑے گی جو آ کے سوراخ کو بند کر دے، چھوٹا سا مزدور چاہیے جو اس سوراخ کو بند کر لے، تو کوئی کہ نہیں اس کو چھوڑو، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی اوقات آپ نہیں سمجھیں گے تو پوری رات آپ بدبو میں جئیں گے، مکھر اور مچھی کاٹ کے آپ کو مار کے رکھ دے گی، اتنا کروڑوں کا مکان بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو کسی بھی شخص کے انکار نہ کریں، ہر بندے کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے، ہر بندے کے کام کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک عقیدہ پر کام کرنے والے ایک عقیدہ کا دوسرے عقیدے کے ساتھ تقابل ہرگز نہ کریں۔ نمبر 5، عقیدے پر کام کرنے والے حضرات عام طور پر اس جگہ عقیدے کو بیان کرتے ہیں جہاں اس عقیدے کے مخالف رہتے ہیں، یعنی ختم نبوت ہم وہاں بیان کریں گے جہاں قادیانی یا مرزئی ہوں گے، توحید وہاں بیان کریں گے جہاں پر اہل شرک ہوں گے، دفاع صحابہ وہاں کریں گے جہاں رافضی ہوں گے، حیات النبی وہاں بیان کریں گے جہاں مماتیت ہوگی، حجیت حدیث بیان کریں گے جہاں منکر حدیث ہوں گے، اجتہاد کا عنوان بیان کریں گے جہاں پر غیر مقلد ہوں گے۔ ہم عام طور پہ ایسا طرز اختیار کرتے ہیں کہ جہاں اس عقیدے کا مخالف ہو وہاں بیان کرتے ہیں، نہیں، جہاں اس عقیدے کا مخالف ہے وہاں تو کریں، لیکن جہاں اس عقیدے کا موافق ہے وہاں بھی کریں۔ یعنی عقائد پر کام کرنے والے حضرات بنیاد عقیدے کو بنیاد موافقت یا مخالفت کو نہ بنائیں۔ اگر پوری زمین خدا نہ کرے مشرکین سے بھر جائے، ایک بھی موحد نہ ہو، ہم تب بھی عقیدہ توحید بیان کریں گے، اور اللہ کرے پوری زمین عقیدہ توحید والوں سے بھر جائے، زمین پر ایک بھی مشرک نہ ہو، ہم تب بھی عقیدہ توحید بیان کریں گے۔ اگر یہ کرۂ ارض خدا نہ کرے منکرین ختم نبوت سے بھر جائے، ہم تب بھی عقیدہ ختم نبوت بیان کریں گے، اور اگر پوری زمین پر تلاش کرنے سے ایک بھی منکر ختم نبوت نظر نہ آئے، ہم تب بھی عقیدہ ختم نبوت بیان کریں گے۔ اگر یہ پوری زمین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنان سے بھر جائے، اہل بیت کے بغض رکھنے والوں سے بھر جائے، ہم تب بھی صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کریں گے۔ اور اگر پوری دنیا پہ ایک بھی صحابہ اور اہل بیت کا منکر نہ ہو، پوری زمین محبان صحابہ اور غلامان اہل بیت سے بھر جائے رضی اللہ عنہم، ہم تب بھی دفاع صحابہ کریں گے۔ پوری دنیا پہ ایک بھی مقلد نہ ہو، تب بھی تقلید کو بیان کریں گے۔ دنیا میں ایک غیر مقلد نظر نہ آئے، تب بھی تقلید کو بیان کریں گے۔ پوری دنیا منکرین قرآن سے بھر جائے، تب بھی ہم حجیت حدیث بیان کریں گے، اور پوری دنیا اگر قائلین حدیث سے بھر جائے، ہم تب بھی حجیت حدیث کو بیان کریں گے۔ میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اپنے بیان کی بنیاد عقیدے کی مخالفت اور موافقت کو نہ بنائیں، اپنے عقائد تسلسل کے ساتھ بیان کریں، خواہ کو مخالف ہو خواہ کو مخالف نہ ہو۔ عام طور پہ اگر کسی جگہ پر کوئی غیر مقلد نہ ہو اور ہم تقلید کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو غیر مقلد ہے ہی نہیں، کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ ان کے پیدا ہونے کا انتظار کریں گے، یہاں تو حضرت مہدی کا منکر ہے ہی نہیں، تو منکرین مہدی کے پیدا ہونے کا انتظار کریں گے آپ؟ یہاں تو کوئی قادیانی ہے ہی نہیں، تو ان کے پیدا ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، عقائد پر کام کرنے والے حضرات یہ میری نصیحت پلے باندھ لیں کہ ہم نے عقیدے کا بیان موافقت یا مخالفت پر نہیں کرنا،
ہم نے مکمل قرآن کریم، مکمل احادیث، مکمل اجماع سے جو جو عقائد ثابت ہیں ہم نے سارے بیان کرنے ہیں، خواہ موافق ہو خواہ کوئی مخالف ہو۔ جب اس کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ کے مخالفین پیدا نہیں ہوں گے، اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ رفتہ رفتہ دب جائیں گے۔ یہ جتنے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں نا، فلاں پھسل گیا، فلاں پھسل گیا، فلاں بدک گیا، فلاں ادھر ہو گیا، فلاں ادھر ہو گیا، یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنی مساجد میں اپنے عقائد کو بیان نہیں کیا۔ اگر اپنی مساجد، اپنے اداروں، اپنے مراکز میں اپنے عقائد کو بیان کیا ہوتا تو آپ بتائیں یہ مخالف کیسے پیدا ہوتے؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے ہندوستان کے کچھ علماء ملے اور وہ فرمانے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں کہ ہماری مسجد میں فلاں فتنہ ہے اور میڈیا پر ہے، لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں تو اس پر پریشان نہیں ہوں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اپنے ہاں عقائد کو بیان کرتا ہوں۔ آپ اگر اپنی مسجد میں اپنے عقائد، اپنے مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے تو یہ لوگ آج اس میڈیا پہ برساتی مینڈک کی طرح آنے والے لوگوں کے پیچھے کبھی نہ جاتے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے بیان نہیں کیا، قصور ہمارا ہے ہم نے عقیدے کو اہمیت نہیں دی، قصور ہمارا ہے ہم نے دلائل کو نہیں سمجھا، قصور ہمارا ہے ہم اپنے عقائد کے بیان کرنے کو شرارت سمجھتے رہے اور لوگ اس شرارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ تو ہمارا جرم ہے۔ میں اس لیے علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ اپنا ذہن بنا لیں، ہمیشہ اپنے عقائد کو اخلاص، اعتدال، دلائل، تسلسل کے ساتھ بیان کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے مسجد فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ مجھے ایک عالم فرمانے لگے کہ ہماری مسجد میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا میں بہت ساری کی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی پوری دنیا سے تلاش کر کے 2-4 ایسے دے دیں کہ جو تسلسل کے ساتھ مجھے سنتے ہوں اور پھر اہل حق کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے ہوں۔ مجھے 2-4 دے دیں جو مجھے تسلسل سنتے ہوں اور مجھے چھوڑا ہو اور اہل حق کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہوں۔ جب ہم بیان ہی نہیں کرتے، جب ہم عقائد کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، جب ہم عقائد سامنے لاتے ہی نہیں ہیں تو بتائیں کسی کا قصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ پریشان ہیں کہ جو بدعتی پیر آ گیا، لوگوں سے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں لگ گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں صحیح پیر نہیں تھا۔ صحیح پیر ہوتا تو بدعتی پیر کے پیچھے لوگ کیوں جاتے؟ بھائی بدعتی پیر کے پیچھے اس لیے گئے ہیں کہ سنی پیر نہیں تھا۔ آپ خانقاہیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ مراکز کیوں نہیں بناتے؟ اپنے حلقے میں اللہ اللہ کیوں نہیں شروع کراتے؟ یہاں اس مجلس میں علماء کرام مرکز موجود ہیں، آپ ان کی کارگزاریاں سن رہے ہیں، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں۔ ان علاقے میں بدعتی پیر آ رہے تھے، ان حضرات کے خانقاہ بنانے سے، اللہ علیہ شروع کرانے سے بدعتی پیروں کے راستے بند ہو گئے، اب اہل سنت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو محنت تو ہم نے کرنی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے بیان کرنا ہے، بیان کی بنیاد مخالف یا موافق کو نہ بنائیں، مسلسل اپنے عقائد اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے مرکز میں، اپنے مدرسے میں، اپنے گھروں میں بیان فرماتے رہیں، مسلسل بیان کریں۔ آپ دیکھنا پھر کام کیسے ہوتا ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 6، عام طور پر عقائد پر کام کرنے والے حضرات ضال اور مضل کو دیکھتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہ کر رہا ہے، زار اور مضر کو نہیں دیکھتے کہ کون نقصان دہ ہے اور کون نقصان پہنچا رہا ہے۔ عقیدے پر کام کرنے والے کو جہاں زال اور مضل دیکھنا چاہیے وہاں زار اور مضر بھی دیکھیں۔ جہاں یہ دیکھیں ضلالت کس سے پھیل جا رہی ہے وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ضرر کس سے پھیل رہا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان ضلالت اور گمراہی میں
بڑے درجے پر ہوتا ہے، لیکن آپ کو، آپ کے نمازیوں کو اور آپ کے اہل علاقہ مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچانے میں وہ چھوٹے درجے پر ہوتا ہے۔ ضلالت میں بڑے درجے پر ہوگا، گمراہ بڑا ہوگا، لیکن دین کو نقصان پہنچانے میں چھوٹے درجے پر ہوگا۔ اور بعض ضلالت اور گمراہی میں چھوٹے درجے پر ہوں گے، لیکن ضرر اور دین کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوں گے۔ اور جب ہم اس بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کافر ختم ہو گئے، تم نے اس کے خلاف بولنا تھا۔ میں نے کہا بھی نقصان تو یہ پہنچا رہا ہے، تو کس کے خلاف بولنا تھا؟ میں اس کی کئی ایک مثالیں دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کی مسجد میں ایک عیسائی، آپ کے محلے میں ایک عیسائی ہے۔ اب ظاہر ہے عیسائی تو غیر مسلم ہے، آپ کے محلے میں عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ مسجد کی نالی صاف کرتا ہے، مسجد کے وضو خانے کو صاف کرتا ہے، مسجد کے گٹر کو صاف کرتا ہے، اور کبھی آپ کے بچے کو عیسائی ہونے کی دعوت نہیں دیتا، کبھی کسی نمازی کو خراب نہیں کرتا، بلکہ اس کا گٹر کو صاف کرنا، نالیوں کو صاف کرنا، مسجد کے باہر جھاڑو دینا، وضو خانے کو صاف کرنا، یہ نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی ہمارے محلے میں بدعتی ہے جو ہر روز فتوے لگاتا ہے، ہر روز ہمارے اکابر کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہر روز ہماری مسجد میں نماز پڑھ کے ہمارے خلاف پمفلٹ تقسیم کرتا ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ہماری مسجد میں الگ جماعت کراتا ہے۔ اسی طرح ہماری مسجد میں ایک بدعقیدہ ہے، غیر مقلد ٹائپ کا ہے، کبھی نماز ہمارے پیچھے نہیں پڑھے گا، الگ جماعت کرائے گا، اور مسجد کے اندر آئے گا ٹوپیاں اتروا دے گا، مسجد میں آئے گا آمین کے نام پہ جھگڑے شروع کرا دے گا، مسجد میں آئے گا فضائل اعمال کو لے کر کفر و شرک کے فتوے شروع کرا دے گا۔ اب آپ بتائیں، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ بدعتی یا یہ غیر مقلد یا یہ عیسائی، یہ بتائیں کہ ان میں سے ضلالت میں کون بڑا ہوا ہے، ہم کہیں گے عیسائی، وہ تو غیر مسلم ہے۔ یہ بدعتی ہے لیکن مسلمان ہے، یہ غیر مقلد ہے مسلمان ہے، ہم نے کب ان کو کہا کہ یہ عیسائی سے بڑے ہوئے؟ تو پھر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اس مسجد میں تقریر غیر مقلد کے خلاف کرتے ہیں، بدعتی کے خلاف کرتے ہیں، عیسائی کے خلاف نہیں کرتے، ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی وہ عیسائی ہے لیکن ہماری مسجد کے نمازی کو خراب نہیں کر رہا، یہ مسلمان ہے اور مسجد کے نمازی کو خراب کر رہا ہے، یہ مسلمان اور ہمارے نماز میں تفرقہ ڈال رہا ہے، اس نے ہماری مسجد میں 2 جماعتیں شروع کرا دی ہیں، اس نے ہماری مسجد میں فرقہ فریق شروع کر دی ہے، اس نے ہماری مسجد کے آنے والے لوگوں کو نماز سے روک دی ہے، تو پورا ماحول تو یہ خراب کر رہا ہے۔ اب ہم یا ضرر کو دیکھیں گے یا ضلالت کو دیکھیں گے؟ تو بسا اوقات ایک آدمی ضلالت میں نچلے درجے پر ہوتا ہے، ضرر میں بڑے درجے پر ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک ضلالت میں بڑے درجے پر ہوتا ہے اور ضرر میں نچلے درجے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یوں بات نہ سمجھ آئے تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو جلدی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ نے اس مسجد میں 30 سال خدمت کی ہے، تنخواہ بھی بہت کم ہے، غربت میں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور آپ سے پڑھنے والا شاگرد ملک سے باہر چلا گیا، یا ملک میں اچھا ملازم ہو گیا، اچھی اس کی تجارت شروع ہو گئی، اس نے آپ کے ساتھ تعاون شروع کیا، آپ کا موٹر سائیکل آ گیا، آپ کی گاڑی آ گئی، یا آپ کا مکان اچھا بن گیا، یا آپ کے عمرے پر چلے گئے، تو آپ ہی کی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی وہ پریشان ہو گئے، مولانا کے پاس پیسے کہاں آ رہے ہیں، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا کھانا بڑا اچھا ہے، اس کو چیک کرو۔ اب وہ آپ کے حاسد ہیں، آپ کے مخالف شروع ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا بھی ان کو مسجد سے نکالو۔ اب یہ نمازی ہیں اور آپ کو مسجد سے نکالنے کی پلان بنا رہے ہیں، آپ کی مسجد میں نمازی ہیں اور کسی بھی عنوان پہ کام کرنے والے ان کی جماعت ہے، میں کسی خاص جماعت کی بات نہیں کرتا، کسی بھی عنوان پہ کام کرنے والی وہ جماعت ہے، اور آپ کے بارے میں ان کو فکر ہے
کہ ان کو مسجد سے نکالو۔ 30 سال سے آپ نے کام کیا ہے، بچے آپ نے تیار کیے ہیں، آپ کے پڑھے ہوئے بچے عالم بن کر واپس اسی مسجد میں آ رہے ہیں، اور وہ اسی جماعت کے ساتھ ہیں جو آپ کے محلے کی مسجد میں کام کر رہی ہے۔ وہ جماعت کسی بھی عنوان پہ کام کرے، توحید پہ کام کرے، ختم نبوت پہ کام کرے، وہ صحابہ پہ کام کرے رضی اللہ عنہم، اجتہاد و تقریر پہ کام کرے، حیات النبی پہ کام کرے، وہ تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، مجھے آپ بتائیں، آپ نے ایک مسجد میں 30 سال کام کیا ہے، آپ نے بچے تیار کیے ہیں، وہ حافظ عالم بنے ہیں، اور کسی موضوع پر کام کرنے والی جماعت کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہی جماعت اب کوشش کر رہی ہے آپ کو یہاں سے نکالیں، تو آپ کو خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی؟ بھائی میں 30 سال گزر گئے ہیں، اب میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، میں بڑھاپے میں چلا گیا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اور آپ ہی کی اسی مسجد کے محلے کا ایک نماز آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور کردار کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے، آپ کے چہرے پر پریشانی ہے، وہ آپ کو پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ پریشان ہیں، کیا ہوا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر بھی کیا ہوا بتائیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں آپ بتائیں نا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ 30 سال سے آپ کی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہوں، چھوٹی سی مسجد سی بڑی کی ہے، مسجد کو آباد کی ہے، بچے میں نے پڑھائے ہیں، آج اس مسجد میں نام لینے والا اللہ کا کوئی نہیں تھا، آج جماعتیں بن گئی ہیں، اور مجھے اس مسجد سے نکالنے کے لیے پلان بن رہے ہیں، کیونکہ یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میری جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نماز تو نہیں پڑھتا، بے دین تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، میں جب تک یہاں موجود ہوں میں دیکھتا ہوں تمہیں مسجد سے کون نکالتا ہے، تم کھل کے بیان کرو، کسی کی جرت ہے تمہیں نکالے۔ اب مجھے آپ بتائیں یہ جو مسجد کے نمازی تھے آپ کو یہ اچھے لگیں گے یا مسجد کا بے نمازی اچھا لگے گا؟ آپ جو مسجد میں تقریر کریں گے ان نمازیوں کے خلاف کریں گے یا اس بے نمازی کے خلاف کریں گے؟ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار تم ان کے خلاف تقریر کرتے ہو تو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے خلاف کرو وہ تو نہیں پڑھتا، آپ کہیں گے یار وہ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ہمیں خراب نہیں کرتا، یہ نماز پڑھ کے ہمیں خراب کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان میں گمراہ کون زیادہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے نقصان دہ زیادہ کون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد میں ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور مسجد کے امام کو حق بیان نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ہماری مسجد میں ختم نبوت بیان نہ کریں، ہماری مسجد میں صحابہ کا نام لیں رضی اللہ عنہم، آپ مسجد کے اندر عقیدہ توحید بیان نہ کریں، آپ اجتہاد پہ بات نہ کریں، آپ 20 تراویح پہ بات نہ کریں، آپ حیات النبی پہ بات نہ کریں، اور ہے نماز پڑھنے والے اور امام کو اسی مسجد میں حق بیان کرنے سے، عقیدہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور اسی محلے کے ایک آدمی ہے جو جمعہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب آپ عقیدے پر بیان کیوں نہیں کرتے، کھل کے بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بتائیں آپ کو راحت کس سے ہوگی اور آپ کس کے خلاف پریشان ہوں گے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہم زال اور مضل کو دیکھیں لیکن ساتھ زار اور مضر کو بھی دیکھیں۔ بس اوقات ایک انسان ضلالت میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن نقصان دینے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایک نقصان دینے میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن ضلالت اور گمراہی کے اندر وہ چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ تو زال اور مضل کے ساتھ زار اور مضر کو بھی دیکھنا ہے۔ میں کتنی مثالیں آپ کو دوں، مجھے آپ بتائیں کتا ناپاک ہے یا مچھر ناپاک ہے؟ کتا ناپاک ہے یا مچھر ناپاک ہے؟ آپ کہیں جی کتا ناپاک ہے، تو یہ بتائیں اگر آپ کے گھر کے دروازے پر کتا ہو اور کاٹے نہ اور وہ گھر میں داخل ہو، آپ اس کو گولی مار دیں گے؟ آپ اس کو مار دیں گے؟ آپ اس کو باہر دھکیلیں گے، ماریں گے نہیں؟ اور اگر مچھر کو آپ کے گھر میں داخل ہو تو آپ وہی اس کو مار دیتے ہیں، حالانکہ بیچارہ ہے بھی چھوٹا اور ناپاک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کتا بڑا ہے، ناپاک ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں دے رہا، اور یہ مچھر چھوٹا ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو آپ اس مچھر سے پریشان ہیں، اس کو مار رہے ہیں، کتے کو نہیں مار رہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے مولانا صاحب مچھر مارتے ہو کتے کیوں نہیں مارتے؟ میں گزارش کرتا ہوں بات بہت اچھی طرح سمجھیں، صرف ضلالت کو نہ دیکھا کریں، ضرر کو بھی دیکھا کریں۔ میں دمام سعودی عرب میں تھا، تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو کام فرما رہے ہیں اور انہیں بہت بڑی تعداد میں
کفار کو مسلمان کیا ہے، اور میری ہی ملاقات کے لیے تشریف لائے. میں بھی دمام میں تھا، وہ بھی دمام میں تھا. پتہ چلا تو مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے. تو ان کے ساتھ جو 3-4 اور بھی آدمی تھے، تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. تو آج کل کیسا کام چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی شرارتیں بہت ہو رہی ہیں، فساد بہت ہو رہا ہے، امت کے ٹکڑے کر رہا ہوں. آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات آپ نے جو کل کو کہنی ہے کہ ہم تو غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، تو میں نے بہتر سمجھا میں خود ہی کہہ دوں. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر ایسی بات نہیں تو کیوں ایسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کو مسلمان بنانا بہت بڑا کام ہے، لیکن جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کا اسلام بچانا کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ مسلمان بھی بنائیں، لیکن جو مسلمان موجود ہیں ان کو دہریوں سے بچائیں، ان کو الحاد سے بچائیں، اہل بدعت سے بچائیں. یہ بھی دین کا کام ہے. خیر میں نے ان کو بڑی وضاحت سے ساری باتیں کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عقیدے کی بنیاد مخالفت یا موافقت نہ ہو، وہ میں نے عرض کر دیا. عقائد پر کام کرنے والے صرف ضلالت کو نہ دیکھیں بلکہ ساتھ ضرر کو بھی دیکھیں. عام طور پہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کافر دنیا میں ختم ہو گئے، یہ مسلمان ہی رہ گئے تھے، یہ کوئی کافر ہے جن کے خلاف تم لگے ہوئے ہو، یہ کوئی کافر ہے. میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں مجھے بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے گھر میں کو آپ کی عزت لوٹنے کے لیے آپ اس کو مار دیتے ہیں. میں پوچھوں یہ کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں مارا اس کو؟ جی عزت لوٹ رہا تھا. تو میں کہتا ہوں وہ یہودی ختم ہو گیا ان کو مارتے تم، عیسائی ختم ہو گیا تم ان کو مارتے، کمیونسٹ ختم ہو گیا تم ان کو مارتے، تم نے اس کو چھوڑ کے اس کے کیوں مارا؟ آپ کہتے ہیں میرے گھر کو نقصان یہ دے رہا تھا. فرق کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی ماں کو عزت سمجھتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی بہن کو عزت سمجھتے ہیں. اس پر حملہ کرنے والا مسلمان بھی ہو تو آپ اس کو معاف نہیں کرتے. میری عزت پہ حملہ ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے میں پورے دین کو اپنی عزت سمجھتا ہوں. توحید میری عزت ہے، غیرت ہے. ختم نبوت میری غیرت ہے، دفاع صحابہ میری غیرت ہے، حیات النبی میری غیرت ہے، عصمت انبیاء میری غیرت ہے، ثواب و عذاب قبر ہماری غیرت ہے. یہ سارے عقائد ہماری غیرت ہیں. اپنی غیرت پہ حملہ کرنے والا جو بھی ہو وہ غیر ہی ہوتا ہے، وہ بڑا غیر ہو یا چھوٹا غیر ہو، ہم اس حملے کو قبول نہیں کرتے. فرق کیا ہے؟ کسی سے دفاع گولی سے ہوتا ہے، کسی سے دفاع ڈنڈے سے ہوتا ہے، کسی سے دفاع دھکے سے ہوتا ہے، کسی سے زبان سے ہوتا ہے. میں تو گولیاں بھی نہیں مارتا، میں تو ڈنڈے بھی نہیں مارتا، میں تو دھکے بھی نہیں دیتا، میں تو زبان بھی استعمال کرتا ہوں اور وہ بھی مثبت استعمال کرتا ہوں. تو اس پر تو داد دینی چاہیے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں کوئی پریشان ہو کر نہیں کہہ رہا، میں کوئی رونا نہیں رو رہا. میں تمہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. بحمداللہ تعالیٰ ہم آج تک نہ پریشان ہوئے، نہ کبھی مایوسی کا شکار ہیں، نہ کبھی جھجکے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، نہ ہی کوئی ہمارے ارادے ہیں کہ جھجکنے اور جھکنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں بڑی اہمیت سے بار بار کہہ رہا ہوں، زال اور مضل کو مد نظر رکھتے ہوئے زار اور مضر کو بھی مد نظر رکھیں. ضلالت کا خیال کرتے ہوئے ضرر کا بھی خیال رکھیں. فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے فتنیوں کو بھی نظر انداز مت کریں. خارجی فتنوں کے خلاف لڑتے ہوئے داخلی فتنوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں. اور یہ ہمارے شیخ الہند کا مزاج ہے رحمہ اللہ تعالی. حضرت شیخ الہند نے خارجی فتنوں کا مقابلہ کیا تو داخلی فتنوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں فرمایا. یہ حضرت شیخ الاسلام مدنی کا مزاج ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کا مزاج ہے. یہ ہے دیوبندیت جس پر میں کھڑا ہوں. اس کو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 7، بعض عقائد ظنی ہوتے ہیں، قطعی نہیں ہوتے، لیکن ہمارا مخالف اس عقیدے کا اظہار ایسے کرتا ہے جیسے قطعی ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ رد ایسے کرتا ہے کہ جیسے کسی وہ قطعی کفری عقیدے کا رد کر رہا ہو. تو پھر اس کے جواب دیتے وقت ہمیں وہی طرز اختیار کرنا پڑتا ہے جو طرز اس نے اختیار کیا ہے.
تو سننے والے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اس کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج کہہ دیں، یہ ظنی عقیدہ ہے، ہم اس کے منکر کو دائرہ اہل السنت سے خارج سمجھتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے۔ لیکن جو منکر حیات النبی ہے وہ بس اوقات حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو شرک کہہ دیتا ہے اور قائلین حیات النبی کو مشرک کہہ دیتا ہے، تو پھر ہمیں اسٹیج اسی طرح سے جانا پڑتا ہے اور اس طاقت سے رد کرنا پڑتا ہے۔ تو لوگ کہتے تم ان کو کافر کہتے ہو، ہم نے کہا نہیں، تو پھر اس طرح رد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کس کو ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہم طاقت سے رد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے۔ تو بس اوقات عقیدہ ظنی ہوتا ہے، لیکن جو مخالف ہے وہ ظنی عقیدے کو قطعی عقیدہ بنا کر تردید کرتا ہے، تو پھر اس کا جواب اسی طرح دینا پڑتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو کافر یا مشرک کہتے ہیں، حالانکہ ہم کافر یا مشرک نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم اپنے اوپر لگنے والے کفر یا شرک کے الزام کا رد کر رہے ہوتے ہیں، رد کر رہے ہوتے ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 8، بعض عقائد کی طرح مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے مسائل ہیں لیکن ہم اس کی تردید ایسے کرتے ہیں جیسے غلط عقیدے کا رد کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ تم نے مسئلے کو عقیدہ بنا دیا، یہ تو عقیدہ نہیں تھا۔ بھائی ہم نے عقیدہ نہیں بنایا، اس لیے کہ مخالف نے اس کو عقیدہ بنا دیا تو ہمیں اس کا رد عقیدے کی طرح کرنا پڑا۔ اس کی مثال سمجھیں، جس طرح تقلید عقیدہ نہیں ہے، تقلید مسئلہ ہے کہ وہ شخص جو دلیل کی طاقت نہیں رکھتا وہ مجتہد کی تقلید کرے، لیکن غیر مقلد تقلید کو شرک کہہ کے رد کرتے ہیں اور مقلدین کو مشرک کہتے ہیں، اور مقلدین پر وہ آیات فٹ کرتے ہیں جو آیات اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کے رد میں نازل فرمائی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ الْمُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جائے اللہ کی بات مانو تو مشرک کہتا تھا نہیں، نہ ہم تو چلیں گے کس پر؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادا کے دین پر ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو جس طرح مکے کا مشرک قرآن اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تھا، یہ باپ دادا کی بات مانتے ہیں، یہ آج کے مقلد بھی نے قرآن اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہیں، یا اپنے بابے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن چھوڑ دیں گے، اپنے بابے نہیں چھوڑیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھو تو مقلدین پر آیات وہ فٹ کی جا رہی ہیں جو آیات اللہ نے مشرکین کے رد میں نازل کی تھی، اور تقلید کو شرک کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیں جب ہم اس کا جواب دیں گے تو کس انداز میں جواب دیں گے؟ تو لوگ ان کا رد نہیں سنیں گے، ان کا اعتراض نہیں سنیں گے، ان کا ہمیں مشرک کہنا نہیں سنیں گے، ہمارا ان کو جواب دینا سنیں گے اور ہمارے اوپر اعتراض کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے۔ بعض ایسے مخبصے ہیں کہ میں ہنستا ہوں پریشان نہیں ہوتا، ہنستا ہوں پریشان نہیں ہوتا۔ یعنی مخبصے کیا ہے؟ تعجبات، یعنی عجیب باتیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ لوگ کلپ کسی غیر کا سنیں گے اور ہمیں بھیجیں گے جواب دو، کلپ کسی غیر کا سنیں گے اور ہمیں بھیجیں گے جواب دو، اور ہماری بات جو غیر نے پھیلائی ہوگی وہ ہمیں بھیجیں گے، آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، صفائی دو۔ یعنی غیروں کے اعتراض کا جواب ہم سے لیں گے اور ہماری باتوں کی صفائی ہم سے لیں گے۔ تو ہمیں سنا نہیں ہوتا، چونکہ سنا تو غیروں نے ہوتا ہے، تو غیر تو ہماری تعریف نہیں کریں گے، وہ تو ہماری مذمتیں بیان کریں گے، ہمیشہ ان کی عادت ہے۔ خیر ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے، میں صرف آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، مجھے ایک تقلید پر مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ بیان کے لیے شیخو پورہ گیا، بہت پرانی بات ہے۔ میرے میزبان جن کا میرا کھانا تھا، تو ان نے ایک اپنا چھوٹا بچہ بلایا، اس کی عمر ہوگی غالباً 8 یا 9 سال، بہت 10 سال کا ہوگا۔ کیا یہ اس کا ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے تو آپ وہ سنیں؟ تو میں نے کہا جی سنائیں۔
اس نے مناظرہ کیا سنایا؟ اس نے کہا جی ہماری جو ممانی ہے وہ غیر مقلدن ہے اور ہم مقلد ہیں، تو جب ممانی ہمارے گھر آئی، ماموں کے گھر نکاح میں، غیر مقلدن اہل حدیث، تو اس ممانی نے آ کر بات شروع کر دی کہ یہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، حدیث میں ہے، تم آمین ایسا کہتے ہو، حدیث میں اونچا ہے، تم نماز میں اتنا فاصلہ کرتے ہو، حدیث میں ایسے ہے۔ اس بچے نے میرے بیانات سنے تھے، اس بچے نے اپنی ممانی سے کہا کہ ممانی ہم کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تقلید پر ہم بات کر لیتے ہیں، اگر تقلید ثابت ہو گئی تو بحث ہی ختم ہو جائے گی، تقلید ثابت نہ ہوئی تو ہر روز مناظرہ ہوگا، تو ہم تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ تو ممانی کہتے ٹھیک ہے تقلید پہ بات کر لو۔ اس بچے نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ آپ تقلید کو ایمان مانتی ہیں یا تقلید کو شرک مانتی ہیں؟ ممانی بولنے لگی، اس نے شرک کہنا تھا، تو بچے نے کہا میری پہلے پوری بات سن لیں آپ پھر جواب دینا۔ ممانی ماموں کی بیوی، تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اس نے کہا اگر آپ نے تقلید کو ایمان کہا تو پھر آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، آپ نے مقلد بن جانا ہے، آپ نے غیر مقلدن سے نکل کر مقلدن بن جانا ہے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو پھر میرے ماموں نے مشرک بن جانا ہے اور آپ نے موحد بن جانا ہے، تو موحد عورت کا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہوتا، پھر آپ کا نکاح ختم ہو جانا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اب مامی کہنے لگی مناظروں سے کیا ہوتا ہے، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، فساد ہی ہوتا ہے، کیا فائدہ، کیا فائدہ مناظروں کا؟ بچے نے کہا نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اب مامی بچہ بچ بچاؤ کا راستہ نکالنے لگی، کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ آسان ہوتا ہے اور کسی کے نکاح سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پوری زندگی نظر آتی ہے۔ تو اب دیکھو اس بچے کے ایک جملے سے ممانی کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ تو بات کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ بات کرنا آپ کو آئے گی۔ فی الحال میں بات کرنا نہیں سکھا رہا، میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ بس اوقات عقیدہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے، لیکن مخالف اس کا رد عقیدے کی طرح کرتا ہے تو ہمیں اس کو پھر عقیدے کی طرح ذکر کرنا پڑتا ہے۔ عقائد کے عنوان پر آپ میرا کتابچہ دیکھیں گے، اسلامی عقائد۔ اسلامی عقائد میں 230 ہم نے عقائد جمع کیے، اور اس میں سب سے آخر میں جو عقیدہ ہے وہ اجتہاد اور تقلید ہے۔ تو جس طرح میری گفتگو نہیں سنی اس کو اشکال ہوگا کہ اجتہاد اور تقلید عقائد میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا اجتہاد اور تقلید عقائد میں اس لیے آ گیا کہ غیر مقلد نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو ہم نے تقلید کو عقیدے کی کتاب میں شامل کر دیا، ان کے رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم موحد، ہم مشرک نہیں، ہم موحد ہیں۔ توحید اور تقلید الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے بات یہاں پہ کی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 9، عقائد پر جو حضرات کام کرنے والے ہیں وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ عقائد پہ کام کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ غلط عقائد پھیلا کون رہا ہے اور اس غلط عقائد سے بچا کون رہا ہے، اور عقائد پر لڑ کون رہا ہے، یا صحیح عقیدے کا دفاع کون کر رہا ہے۔ ہم ان دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر لیتے ہیں اور دونوں کو لڑاکو کہتے ہیں، دونوں کو جھگڑالو کہتے ہیں، دونوں کو فسادی کہتے ہیں، دونوں کو ایک جیسا کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، بازار میں اور ایک اور آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی میرے ہاتھ کی گھڑی وہ چھینتا ہے، میں گھڑی اسے بچاتا ہوں، وہ چھین رہا ہے میں بچا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل تو جھپٹا دیا، دوڑنے لگا، میں پیچھے پڑا، میں نے پکڑ لیا، اب میں اسے موبائل چھین رہا ہوں، وہ مجھ سے چھین رہا ہے۔ دیکھنے والا بندہ کہے گا دونوں لڑ رہے ہیں، جب قریب آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا دونوں نہیں لڑ رہے، بلکہ ان میں سے ایک موبائل چھین رہا ہے، دوسرا بچا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ گھڑی چھین رہا ہے، میں بچا رہا ہوں، وہ موبائل چھین رہا ہے، میں بچا رہا ہوں، دونوں ایک جیسے کیسے ہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بس اوقات لوگ ہمارے بارے میں یہ رائے کام کر لیتے ہیں
کہ مولانا صاحب لڑ رہے ہیں، میں پوری دنیا میں بسنے والے اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ سبق پڑھا رہا ہوں، آئندہ پوری دنیا تک یہ بات نقل کرو کہ ہم عقائد کی دنیا میں لڑ نہیں رہے، ہم عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں، عقائد کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو یہ نہیں کہہ رہے ہمارے عقائد تم قبول کرو، اگرچہ ہمیں کہنا چاہیے، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہیں، ہمارے اکابر ٹھیک ہیں، ہمارے عقائد ہمارے اکابر پہ حملے مت کرو۔ میں نے کئی ایک لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ تم مجھے بدنام کرتے ہو کہ مولانا صاحب لڑتے ہیں، میرا ایک بیان بتا دو آج تک میں نے کیا ہو، کسی غیر مقلد سے کہا ہو تم حنفی بن جاؤ، کسی اہل بدعت سے کہا ہو تم دیوبندی بن جاؤ، کسی کو میں نے کہا ہو کہ تم آمین آہستہ شروع کر دو، تم رفع دین چھوڑ دو۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تم بے شک حنفی نہ بنو، ہم حنفی درست ہیں، تم دیوبندی نہ بنو، ہم دیوبندی درست ہیں، تم اپنے اکابر کی عزت کرو، میرے اکابر حق پر ہیں، میں ان کا دفاع کرتا ہوں، میرے اکابر درست ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تم آمین اونچی کہو، میری آہستہ آمین کو غلط مت کہو، تم رفع دین نہ کرو، میرے رفع دین نہ کرنے کو برا مت کہو، تم نے جو کرنا کرو، ہمیں مت کہو، میں تو دفاع کر رہا ہوں، میں کہاں لڑ رہا ہوں۔ جنگ ان کی طرف سے ہے، حنفیت کو چھوڑ دو، جنگ ان کی طرف سے ہے، دیوبندیت کو چھوڑ دو، جنگ ان کی طرف سے ہے، ان کے اکابر غلط ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں تمہارا مسلک مبارک، میرے مسلک کو مت چھیڑو، تمہیں تمہارا دین مبارک، میرے دین کو مت چھیڑو، تمہارے اکابر تمہیں مبارک، میرے اکابر کو مت چھیڑو۔ میں تمہارے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا ہرگز نہیں چاہتا، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا اپنی غیرت سمجھتا ہوں، اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ تو میں کون سی لڑائی لڑ رہا ہوں؟ میں کون سا جھگڑا کر رہا ہوں؟ میں نے کب کسی پر حملہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ غیر نے ہمارے خلاف چال چلنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے نوجوان، ان کے اکابر، ان کے لوگ ان سے کٹ جائیں۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنا عقیدہ بھی پھیلائیں گے، اپنے عقیدے کا دفاع بھی کریں گے، اپنے اکابر کا دفاع بھی کریں گے، اور اپنے نوجوان کو اپنے سے کٹنے بھی نہیں دیں گے۔ ہم جہاں عقائد کا تحفظ کریں گے، وہ اپنے خلاف ہونے والے پروپوگنڈے کو بھی جوتے کی نوک پہ اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ عقائد کے حوالے سے میں آخری اور 10ویں بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے عقائد کے عنوان پر کام کرنا ہے، سب سے پہلے میری مختصر کتاب اسلامی عقائد، اس کا مطالعہ فرما لیں اور یہ پڑھائیں۔ نمبر 2، قدر مفصل کتاب العقائد مطالعہ فرمائیں اور آپ اس کو پڑھائیں۔ نمبر 3، العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اس کی شرح العقیدۃ الحسنہ ہم نے لکھ دی ہے، چھپ جائے گی، آپ اس کو سنیں اور پڑھائیں۔ عقیدۃ النصفیہ، اس کی شرح عقیدۃ النصفیہ میری موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ پھر العقیدۃ الطحاویہ، اس کی شرح العقیدۃ الطحاویہ ہماری طرف سے تیار ہو گئی ہے، آپ اس کو سنیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ آخر میں الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح الفقہ الاکبر بحمد اللہ تعالی تیار ہو گئی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ اگر آپ عقائد کے عنوان پر بنیادی طور پہ یہ 7 کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو عقائد کے حوالے سے الجھن پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 1، میری اصول عقائد، نمبر 2، اسلامی عقائد، نمبر 3، کتاب العقائد، نمبر 4، شرح العقیدۃ الحسنہ، نمبر 5، شرح العقیدۃ عقائد النصفیہ، نمبر 6، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اور نمبر 7، شرح الفقہ الاکبر۔ یہ 7 کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو الجھن پیش نہیں آئے گی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر عقائد کے حوالہ سے آپ نے مدلل اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں اور لوگوں کو پڑھائیں۔ نمبر 1، میری کتاب اصول عقائد، نمبر 2، اسلامی عقائد، نمبر 3، کتاب العقائد، نمبر 4،
شرح العقیدۃ الحسنہ، نمبر 5 شرح العقیدۃ النصفیہ، نمبر 6 شرح العقیدۃ الطحاویہ، نمبر 7 شرح الفقہ الاکبر۔ یہ 7 کتابیں، باقی ایک عقیدے پر الگ الگ فائلیں ہماری موجود ہیں، توحید باری تعالیٰ پر، ختم نبوت پر، عصمت انبیاء پر، حیات انبیاء پر، توسل پر، وہ الگ الگ ایک عقیدے پر تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ عقائد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔